فتوحات میں سے ایک فتح جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارکہ پر جو ہو رہی ہے وہ نہاوند کے مقام پر ہو رہی ہے۔ اس وقت فاروق اعظم نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1500 سے زیادہ بلکہ کئی صحابہ اکرام کی ایک پوری کمی دے کر آپ نے روانہ کیا، اور نہاوند کا جو مقام ہے یہ مدینہ منورہ سے، اس کی ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1500 میل دور تھا۔ قافلہ چلا گیا وہاں، یعنی کئی دن لگے وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ اتفاقاً یہ تھا، اب وہ ظاہر سی بات ہے کوئی سیٹلائٹ سسٹم تو نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر موبائل پر لائیو دیکھ رہے ہوں یا کوئی کیمرہ لگا ہوا ہو، اب 1500 میل دور۔ اور یہ جو حوالہ پڑھ رہا ہوں نا، میں کس کتاب کا آپ کا نام لوں، یہ درجنوں نہیں کئی 100 کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ چاہیں تو عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ کی کتاب النبراس کو دیکھ لیں، الاصابہ بھی تمیز صحابہ کو دیکھ لیں، اسی طرح احادیث کی کتابوں کے اندر آپ آ جائیں تفصیل سے، اور جہاں پر بھی علماء نے کرامت کے ثبوت کی بات معتزلہ کے مقابلے پر کی ہے نا، تو دلیل میں اس واقعے کو پیش کیا۔ یعنی یہ واقعہ سندوں سے ضعیف نہیں، یہ متکلمین کے نزدیک مستدل بنتا ہے، اور جس چیز کو استدلال بنایا جائے وہ بات کچی نہیں ہوتی، قطعی ہو جاتی ہے۔ اتنا تو طالب علم بھی جانتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اس پر ہم محترم ناظرین بات کو ختم کرتے ہیں اور اس پر آپ توجہ کریں۔ قافلہ چلا گیا، 1500 میل دور جنگ ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا دن تھا، آپ منبر پر کھڑے ہیں اور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں مدینہ منورہ میں، اور جنگ ہو رہی ہے 1500 میل دور نہاوند کے مقام پر۔ اتفاقاً ایسا ہے کہ حضرت ساریہ جو اس جنگ کے کمانڈر ہیں اور وہ کفار کے ساتھ جو جنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ پہاڑ کی طرف سے ہم آدھا لشکر مسلمانوں کو یہاں انگیج کرے، آدھا پہاڑ کی طرف سے آ جائے۔ اب یہ ان کے دماغوں میں منصوبہ چل رہا ہے۔ ادھر فاروق اعظم مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھاتے پڑھاتے دوران تقریر آپ نے اپنے چہرے مبارکہ کو ایک سمت کیا اور اشارہ فرمایا، یا ساریہ الجبل الجبل الجبل، یہ جملہ فرمایا اے ساریہ تم جو ہے وہ پہاڑ کی اوڑ میں آ جاؤ، پہاڑ کی اوڑ میں آ جاؤ۔ اب جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ عجیب بات ہے، یعنی اپنے ذہن میں سوچیں کہ کہاں ساریہ چلے گئے ہیں، اور یہ بات تو ایک ٹاپک پر کرتے ہیں، ٹاپک چینج کر کے انہوں نے ساریہ کو آواز لگائی، ساریہ ان کو کہاں نظر آ گئے، یہ تو مسجد نبوی کی دیواریں ہیں، یہ کیا معاملات ہیں، یہ بات آپ نے گویا کہ کی۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ کرام کے جو نوجوان اولاد اور بچے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے، یہ روایت مشکات شریف میں بھی ہے اور ملا علی قاری کا حاشیہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، بچے جو تھے وہ باہر آئے اور باہر آ کر ایک دوسرے سے ہنسنے لگے کہ امیر المومنین بوڑھے ہو گئے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں اور کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف غصے میں دیکھا، فرمایا یہ عمر ہے، جب راز پتہ چل جائے گا تو شرمندہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عمر کے دوست ہیں اور صحابی بھی ہیں، وہ آئے اور آ کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات کی کہ آپ نے یہ بات کی ہے جمعے کے اندر ساریہ کو پکارا، اور ساریہ تو 1500 میل دور ہیں، وہ بچے سارے گویا کہ ہنس رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو جواب میں حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے جو دیکھا تھا میں نے وہی بتایا ہے۔ عبد الرحمن کہنے لگے آپ نے کیسے دیکھ لیا، بات تو واقعہ 1500 میل دور ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل اس بات کو ذکر فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ کیوں عبد الرحمن کیا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مومن کی فراست سے بچ، اللہ کے نور سے وہ مومن دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ آئیے مشکات شریف میں اس روایت کو صاحب مشکات نے لیا، ملا علی قاری نے اس کا حاشیہ لکھا مرقات میں، وہ فرماتے ہیں یار اس میں بڑی کرامتوں کا پورا ایک گلدستہ ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ فرمایا غور کرو، اگر آپ کا قریبی دوست ہو، وہ آپ کو اگر دور سے پکارے تو آپ کو سننے میں اور سمجھنے میں حیرانگی ہوگی، کیونکہ دور سے بندہ جب کسی کی آواز کو سنتا ہے تو کانسنٹریٹ کرنے میں اسے حیرانگی ہوتی ہے۔ تو حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں فیہ انواع من الکرامات لعمر، فرمایا حضرت عمر کے لیے اس میں بہت سی کرامات ہیں۔ ایک تو کشف المعرکہ، ایک تو آپ کے لیے جنگ کا میدان واضح ہوا، وَإِيصَالُ صَوْتَهُ، اور آپ کی آواز وہاں پر ٹھیک طریقے سے پہنچ گئی اور انہوں نے سن لیا آواز کا صحت کے ساتھ پہنچنا، اور اللہ نے آپ کی آواز کی برکت سے انہیں فتح عطا فرما دی۔
اب مجھے بتائیے یہ محض سیاسی لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور یہاں سے مسئلہ بھی حل ہوا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دور سے کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، تو میں نے کہا وہ دیکھو حضرت فاروق اعظم نے دور سے پکار کر مدد پہنچائی. تو جب دور سے پکار کر مدد پہنچانا باذن اللہ شرک نہیں ہے، تو دور سے باذن اللہ کا عقیدہ رکھ کر مدد مانگنا شرک کیوں ہو گیا؟ ایک بات. دوسری بات ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ اس کے مدد کے کیسے طالب ہیں؟ تو یہاں پر حضرت ساریہ کو کون حضرت فاروق اعظم نظر آ رہے تھے جو آپ نے اس بات کو قبول فرما لیا؟ تو یہ میرے دوستو بزرگوں یہ کرامات ہیں جو اللہ رب العالمین عطا فرمایا. فاروق اعظم کی آواز کو سنا حضرت ساریہ نے 1500 میل دور، اور آپ نے پہاڑ کی طرف پوزیشن لی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور جب آپ لوٹ کر آئے تو یہ فتح الباری کے اندر موجود ہے، جس طرح میں نے عرض کیا یہ مشکات کے اندر موجود ہے. یہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت نے اس بات کو لکھا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے اصابہ کے اندر سند حسن کے ساتھ اس بات کو لکھا. امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا. امام سیوطی نے اس بات کو خصائص الکبریٰ میں لکھا. اللہ اکبر. جب قافلہ لوٹ کر آیا فتح یاب ہو کر، تو اس نے مدینے میں لوگوں سے کہا یار ہمیں تو کافروں نے گھیر لیا تھا، اور عین اس وقت جس وقت کافر ہمارے اوپر حملہ کرتے ہمیں حضرت عمر کی آواز کانوں میں آئی. اللہ اکبر. آواز آ رہی تھی کہ پہاڑ کی طرف پوزیشن لو، دشمنوں کا ارادہ یہ ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے فتح دی. تو آپ اندازہ لگائیے فاروق اعظم مدینے میں رہ کر دشمن جو سوچ رہا ہے خدا اس سے بھی مطلع کر رہا ہے. گراؤنڈ جو ہے وہ بھی آپ کا روشن ہے، اور آپ نے کوئی فوج نہیں، اپنی آواز لگائی، اللہ نے آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا. تو اب یہ کہنا کہ دور سے آواز دے کر مدد نہیں کر سکتے یا دور سے آواز دے کر باذن اللہ مدد نہیں لے سکتے، میں نے کہا مسئلہ تو سارا ختم ہو گیا. ایک کہنے والے کہنے لگے یہ دور تھوڑی تھا، اللہ رب العالمین نے سارا لشکر اٹھا کر حضرت عمر کے سامنے کر دیا تھا. تو میں نے کہا یار جب اتنی بات تم اللہ کی قدرت کے ماننے کے لیے تیار ہو کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کے لیے سارا میدان اٹھا کر قریب کر دیا، تو کیا خدا اس بات پر قادر نہیں کہ آپ کی آواز کو میدان تک پہنچا دے؟ تو لہٰذا دیکھیے کہ اس ایک مسئلے سے کتنے مسائل کا حل نکلتا ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.